السلام علیکم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اللہ کے کلمہ کی سربلندی کے لیے بہت ساری جنگیں لڑیں جن کو غزوہ کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور غزوات یہ ہیں: غزوہ بدر، یہ رمضان 2 ہجری کا واقعہ ہے۔ اس میں مسلمانوں کی تعداد 313 اور کافروں کی تعداد 1000 تھی۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی، 14 مسلمان شہید ہوئے، 70 کافر قتل ہوئے اور 70 قید کیے گئے۔ غزوہ احد، یہ شوال 3 ہجری کا واقعہ ہے۔ اس میں مسلمانوں کی تعداد 650 تھی اور کافروں کی تعداد 3000 تھی۔ اس جنگ میں مسلمانوں کا سخت نقصان ہوا، 40 زخمی، 70 شہید ہوئے، مگر دشمن مرعوب ہو کر ناکام ہوا اور اس کے 30 آدمی قتل ہوئے۔ غزوہ بنی مستلق، یہ شعبان 5 ہجری کا واقعہ ہے۔ اس میں دشمن کو شکست ہوئی، اس کے 10 آدمی قتل اور 19 گرفتار کیے گئے، مگر سب کو چھوڑ دیا گیا۔ غزوہ احزاب، اس کا دوسرا نام غزوہ خندق بھی ہے۔ یہ شوال یا ذی قعدہ 5 ہجری کا واقعہ ہے۔ اس میں مسلمانوں کی تعداد 3000 اور کافروں کی تعداد 10000 تھی۔ 6 مسلمان شہید ہوئے، 10 کافر قتل کیے گئے اور دشمن ناکام و نامراد ہو کر واپس ہوا۔ غزوہ بنو قریظہ، یہ غزوہ احزاب کے فوراً بعد واقع ہوا۔ بنو قریظہ یہودی تھے اور مسلمانوں کے ہم عہد تھے۔ انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ غداری اور بغاوت کی، چنانچہ ان کے تمام بالغ مردوں کو قتل کر دیا گیا اور عورتوں اور بچوں کو قیدی اور غلام بنا لیا گیا۔ صلح حدیبیہ، یہ ذی قعدہ 6 ہجری کا واقعہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ 1400 صحابہ کو لے کر عمرہ کی غرض سے نکلے تھے، لیکن قریش نے عمرہ سے روک دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کی پیشکش کی تو قریش نے اپنی خواہش کی شرطوں کے مطابق اسے قبول کر لیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسے منظور کر لیا، کیونکہ اس سے امن قائم ہوا اور ہر ایک کے لیے اسلام کو سمجھنے کی راہ آسان ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کیے بغیر مدینہ واپس تشریف لے گئے۔ غزوہ خیبر، یہ محرم 7 ہجری کا واقعہ ہے۔ اس میں مسلمانوں کی تعداد 1400 اور دشمن یہودیوں کی تعداد 10000 تھی۔ 50 مسلمان زخمی اور 18 شہید ہوئے، 93 یہودی قتل کیے گئے اور مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ فتح مکہ، یہ رمضان المبارک 8 ہجری کا واقعہ ہے۔ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 10,000 اصحاب کا لشکر تھا، 12 کافر قتل اور 2 مسلمان شہید ہوئے اور مکہ فتح ہو گیا۔ غزوہ حنین، یہ شوال 8 ہجری کا واقعہ ہے۔ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 12,000 کا لشکر تھا، 71 کافر قتل اور 6 مسلمان شہید ہوئے، 6000 قیدی بنائے گئے، مگر سب کو بلا معاوضہ چھوڑ دیا گیا۔ غزوہ تبوک، یہ رجب 9 ہجری کا واقعہ ہے۔ اس میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 30,000 صحابہ کا لشکر تھا۔ رومی مرعوب ہوئے اور مقابلہ پر نہیں آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان غزوات کے ذریعے پورے ملک کے عرب میں امن و امان قائم کیا، فتنے کی آگ بجھائی، اسلام و بت پرستی کی کشمکش میں دشمن کی شوکت توڑ کر رکھ دی اور انہیں اسلامی دعوت و تبلیغ کی راہ کو آزاد چھوڑنے اور مصالحت کرنے پر مجبور کر دیا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جنگوں کی بدولت یہ بھی معلوم کر لیا کہ آپ کے ساتھ دینے والے کون کون ہیں اور کون سے۔ اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جنگوں کی بدولت یہ بھی معلوم کر لیا کہ آپ کا ساتھ دینے والوں میں کون سے لوگ مخلص ہیں اور کون سے لوگ منافق۔